بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس نمبر 61، یثرب یعنی مدینہ المنورہ میں دعوت اسلام کا آغاز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 10 سال تک برابر قبائل عرب کو مسلسل دعوت اسلام دیتے رہے، اور عرب کی کوئی مجلس اور کوئی مجمع ایسا نہیں چھوڑا جس میں جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دعوت تبلیغ، دعوت حق نہ دی ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر ایک کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دیتے، مگر وہ اس کے جواب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے، ایذائی دیتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے تھے۔ جس سرگرمی کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعوت تبلیغ میں اضافہ کر رہے تھے، اسی شدت کے ساتھ انکار کرنے والے بھی زیادہ ہو رہے تھے، اور منکرین اور آپ کی مخالفت میں اور زیادہ آگے آ رہے تھے۔ جہاں تک لتنذر ام القری کے فریضے کا تعلق تھا، یعنی مکہ المکرمہ میں دعوت دینا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% پورا فرمایا، بلکہ طائف کے سفر نے ومن حولہا میں بھی ابتدائی قدم رکھ دیا کہ آپ نے مکہ المکرمہ کے بعد طائف کا سفر بھی کیا، اس کے اطراف میں بھی دعوت کے لیے آپ سفر پر گئے اور دعوت کا پیغام طائف والوں تک بھی پہنچایا، اور مکہ المکرمہ سے باہر تبلیغ دین کے دوسرے قدرتی مواقع بھی پیدا ہو گئے تھے۔ یعنی ایک طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مہاجرین حبشہ نے تبلیغی فرائض انجام دیے، اور دوسری طرف یہ ہوا کہ باہر سے جو سلیم الفطرت انسان مکہ المکرمہ آتے، ان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیغام حق سناتے، اور وہ مشرف با اسلام ہو جاتے، جیسے حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ضماد، طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہم۔ گویا مکہ المکرمہ کے ساتھ اس کے اطراف بھی تدریجی رفتار سے، یعنی آہستہ آہستہ تبلیغی دائرے میں شامل ہو رہے تھے، مگر اب اس دائرے کی وسعت نے ایک نئی کروٹ لی، اور اس کی وجہ سے اہل اسلام کے لیے ایک نئے دور زندگی کی بنیاد پڑ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فرد کے کان میں حکمت اور بصیرت کے ساتھ آواز حق پہنچانے کے بعد اب خاص طور پر باہر آنے والے، چاہے وہ زائرین ہو یا تجار ہو، ان کی طرف اپنی توجہ مرکوز فرمائی، چونکہ اس زمانے میں بھی موسم حج میں لوگ حج کی ادائیگی کے لیے مختلف علاقوں سے آتے تھے مکہ المکرمہ، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے باہر سے آنے والے افراد کی طرف خصوصی توجہ مبذول فرمائی۔ لیکن یہاں پر بھی صورتحال یہ تھی کہ منکرین نے شروع ہی سے یہ پکا بندوبست کر لیا تھا کہ باہر سے آنے والا کوئی فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہ پائے، اور کسی کے کانوں میں آواز حق پہنچ نہ پائے، اور ایک جماعت کو مستقل اس کام پر لگایا تھا کہ جہاں کہیں ایسا موقع ہو، دعوت تبلیغ چل رہی ہو، حق کی بات چل رہی ہو، وہاں شور و شغب کرو، وہاں استہزاء کرو، وہاں ان کے خلاف پروپیگنڈا کرو، تاکہ لوگ حق سے دور رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جہاں اسلام کی دعوت دیتے، لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے تھے، تو آپ کا چچا ابو لہب وہ اپنے تمام کام چھوڑ کر آپ کے پیچھے پیچھے یہ کہتا پھرتا کہ اے لوگو دیکھو، یہ شخص تم کو لات اور عزیٰ سے چھڑانا چاہتا ہے اور بدعت اور گمراہی کی طرف تم کو بلاتا ہے، تم ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا۔ اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مشن میں جاری رہے اور مختلف لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اور خاص طور پر اس وقت آپ کی نظر باہر سے آنے والے افراد پر تھی جو حج کے موسم میں باہر سے آتے تھے۔ آپ ان کی طرف توجہ کرتے تھے اور ان کو دعوت اسلام دیتے تھے۔ چنانچہ نبوت کے 11ویں سال کچھ لوگ مدینہ المنورہ سے حج کی ادائیگی کے لیے مکہ المکرمہ آئے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس موقع پر مختلف لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے منا پہنچے۔ یہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات ان افراد سے ہوئی جو یثرب یعنی مدینہ المنورہ سے آئے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، ان کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سے آگاہ کیا۔
چونکہ یہ لوگ مدینۃ المنورہ میں یہودیوں کے پڑوس میں رہتے تھے اور ان سے یہ سنتے رہتے تھے کہ قریبی زمانے میں کوئی نبی آنے والا ہے جو نبی یہ آخر الزماں ہوگا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے واللہ یہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کی خبر تم کو یہود دیتے تھے، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فضیلت اور سعادت میں یہود ہم سے سبقت کر جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسی وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق کی اور مشرف با اسلام ہو گئے، اور یہ کل 6 افراد تھے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کی کہ ہم اپنی قوم کو چھوڑ کر آئے ہیں، اور اس قوم میں جتنا شر و فساد اور تفرقہ ہے اتنا کسی اور قوم میں نہیں، شاید آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو متحد کر دے، ہم وہاں جا کر ان کو اس معاملے سے آگاہ کریں گے اور ان کو بھی دعوت دیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان پر وہ چیزیں پیش کریں جس کو ہم نے قبول کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر متحد کر دے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ عزت والا پھر کوئی نہ ہوگا۔ وہ ایمان لانے کے بعد اپنے وطن یعنی یثرب مدینۃ المنورہ واپس ہوئے، اور اس طرح نبوت کے 11ویں سال اسلام کی دعوت گویا مدینۃ المنورہ بھی پہنچ گئی۔ جب یہ مدینۃ المنورہ پہنچے تو انہوں نے اپنے دوسرے بھائیوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا، اسلام کے بارے میں ان کو بتلایا، ان کو بھی اسلام کی دعوت دی، حق کی دعوت دی، یہاں تک کہ ان کے قوم اور برادری کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور اس طرح مدینۃ المنورہ میں اسلام کی خوب اشاعت شروع ہوئی۔ گویا دیکھا جائے تو آج کے درس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب مکۃ المکرمہ کے مشرکین نے اور طائف والوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت تکلیفیں دی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، دین حنیف کی دعوت کے قبول کرنے سے انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نصرت کے لیے اہل یثرب کو بھیج دیا۔ مدینۃ المنورہ سے یہ افراد آئے اور انہوں نے دعوت حق کو، اسلام کو قبول کیا۔ یہ دعوت اسلام کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ ہے، جس سے اسلام کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے اور ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے جب محنت کی، ان 6 افراد نے، جن میں رافع بن مالک، عوف بن الحارث، اسعد بن زرارہ، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ، اور بعض نے جابر بن عبداللہ کے بجائے عبادہ بن صامت کا نام ذکر کیا ہے، یہ وہ 6 افراد تھے جنہوں نے محنت کی اور اس دعوت اسلام کو مدینۃ المنورہ میں پہنچایا، اور ان کی محنت پر پھر مدینۃ المنورہ میں ان کے قوم میں، ان کے قبیلے میں بہت سارے لوگ مشرف با اسلام ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انہوں نے اپنائی اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے، اور پھر اگلے سال نبوت کے 12ویں سال انصار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، جسے پہلی بیعت کہا جاتا ہے انصار مدینہ کی، جو عقبہ اولا کہلاتا ہے۔ وہ بیعت انصار نے کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر۔ وہ کن باتوں پر ہوئی اور کن چیزوں کا اس بیعت میں ذکر کیا گیا، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام کو سارے عالم میں پھیلائے اور ذریعے کے طور پر ہمیں ہمارے نسلوں کو استعمال فرمائے، اور ہمیں اپنی بقیہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔